میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو، میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر، جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا پتا دے، میرے عہد کی زباں میں مجھے گمراہی عطا کر، جو دلوں میں نور بھر دے وہی روشنی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں، مجھے ذوق و شوق کی منزل کی ہمیں عطا کر، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، جو دلوں میں نور بھر دے وہی روشنی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب مجھے دوستوں کی جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر، مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر، جو تجھی سے لو لگا لے، جو مجھے تیرا پتا دے، میرے عہد کی زباں میں مجھے گمراہی عطا کر، جو دلوں میں نور بھر دے وہی روشنی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معاملات۔ اب سے میں نے دوستوں کو بھی بتاؤں، اپنے سننے والے بہن اور بھائیوں کو بھی بتاؤں، ہمارا جو پروگرام ہے اس میں جس بات کو ہم نے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت کا نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی اپنے ساتھ 4 چیزیں لے کر آتے ہیں۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 معاملات اور نمبر 4 معاشرت۔ اور پورا کا پورا دین جو ہے وہ ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ جس کی زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ پورے کے پورے دین پر چل رہا ہے۔ جس کی زندگی میں عبادات ہیں، معاملات میں کمزور ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملات کی لائن کا دین کمزور ہے، اس کو بنانا ہے۔ جس کی زندگی میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے بھائی یہ اخلاقیات کی لائن کا دین کمزور ہے، اخلاقیات کی لائن پر محنت کرنی ہے۔ جس کی زندگی کے اندر نماز روزہ عبادت بھی ہے، اخلاق بھی اچھے، معاملات بھی اچھے اور نبی کی معاشرت نہیں ہے، تو یہ معاشرت کی لائن سے کمزور ہے، اس پہ محنت کرنی ہے۔ جو لائن بھی کمزور ہوگی میرے دوست، اس لائن سے شیطان حملہ کرے گا اور حملہ کر کے باقی بھی دین میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو ہم سے
پورا کا پورا دین مطلوب ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری جو بھلائیاں رکھی ہیں، خیریں رکھی ہیں، کامیابیاں رکھی ہیں اور نعمتوں کا جو وعدہ ہے وہ پورے کے پورے دین پر ہے۔ تو آج ہم تیسری جو لائن کی جو بات ہے، معاملات کی لائن پر ہم بات کریں گے، اور معاملات کی لائن پر ہم یہ بات کریں گے کہ بھئی لالچ سے کیسے بچا جائے اور لالچ کے نقصانات کیا ہیں، لالچ سے کیسے بچا جائے، یہ کیسے انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھو لالچ، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ لالچ ہے کیا چیز۔ لالچ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آدمی اس کو کسی اور کے پاس کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت میرے پاس آئے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب چیز آ جاتی ہے تو آ جانے کے بعد اس کو خوش ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بھئی یہ چیز میرے پاس آ گئی۔ لیکن لالچ اس سے اوپر کی لائن کا معاملہ ہے کہ اب یہ چیز میرے پاس آئی ہے تو آنے کے بعد اب اس کی مقدار بڑھتی جائے، چاہے وہ میری ضرورت سے بھی زیادہ کی ہو۔ ہاں، یہ انسان نہ کبھی خود خوش رہے گا اور نہ اس کے ساتھ ملنے والے کبھی خوش رہیں گے۔ قرآن نے اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا، قرآن اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پہلے ہم وہ سن لیتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم اتنے لالچی ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، ملتا جائے مجھے بس، اور مل جائے، تمہاری لالچ کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، مجھے اور مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ایک مکان کے 2 مکان ہو جائیں، ایک گاڑی کی 2 گاڑی ہو جائے، موٹر سائیکل ہے تو 2 موٹر سائیکلیں ہو جائیں۔ ہاں، تمہارا موٹر سائیکل پہ کام بن رہا ہے، نہیں لالچ تمہیں گاڑی کی ہے، گاڑی پہ کام بن رہا ہے تو نہیں تمہیں اس سے بڑی گاڑی کی ہے، 1 سے کام بن رہا ہے 2 کی ہے، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اندر کی خواہش ہے۔ ہاں جی، اور خواہش پورا ہونے کی جگہ یہ دنیا ہے نہیں، یہاں تو خواہش کسی کی بھی نہیں پوری ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو انسان قناعت کے بجائے خواہشات پر چلتا ہے، یہ بیچارہ تو ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر ایک انسان کو جو لالچی انسان ہے، انسان تو ایسا ہے کہ اگر اس کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی دی جائیں گی تو یہ کہے گا مجھے تیسری بھی چاہیے، اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، پوری زندگی لالچ کرتا کرتا قبر کے اندر چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کلا سوف تعلمون، اب تجھے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا، اب تجھے پتہ چلے گا تو نے کتنا نقصان کیا، شاید بچ جاؤں، نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پتہ چلے گا ہر صورت میں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اب تجھے یقین آ جائے گا ہاں کہ تیرا کیا نقصان ہوا، کتنا بڑا تیرا نقصان ہوا۔ لالچ انسان کا وقت بھی ضائع کرتی ہے، لالچ انسان کی سوچ میں بھی رہتی ہے، لالچ انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے، لالچ انسان کے اندر سے رحم کے مادے کو کھینچ کے باہر نکال دیتی ہے۔ ہاں، اور ایک وقت آتا ہے جب یہ لالچ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان جن چیزوں کی لالچ کر رہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے بھی رہ جاتا ہے، جمع تو کر لیتا ہے، ان کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، لالچ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ ایک لالچ کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اگر مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے تو میرے سارے کام بن جائیں گے۔ ہاں، یہ خواہش ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک کیونکہ رحیم ہے، کریم ہے، کبھی کبھار اللہ پاک اس کو اتنا دے بھی دیتے ہیں کہ جس سے اس کا کام بن جائے، لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جب اس کے کام بن جاتے ہیں پھر اس کو ان چیزوں کے لینے اور چھیننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کام تو بن رہا ہے لیکن اب چھیننے کی اور لینے کی عادت پڑ چکی ہے، تو یہ اپنی جان کو کیسے چھڑائے؟ ہاں، اپنی جان کو کیسے چھڑائے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، دین کا زندگی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ دین کی پہلی شق کیا ہے؟ اللہ پاک رازق ہیں۔ رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے۔ یہ مال جو میں لے رہا ہوں نا، جس کی میں تمنا کر رہا ہوں، جو میں چھین رہا ہوں جائز ناجائز کو سوچے بغیر، یہ جائز ناجائز کو سوچے بغیر لیا ہوا مال، یہ مجھے نفع اس وقت تک نہیں پہنچائے گا جب تک اس
اللہ پاک اس کو حکم نہیں دیں گے کہ اس کو نفع پہنچاؤ، کیونکہ مال آتا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہاں، رزق آتا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ نے کبھی کسی کے لیے حرام رزق نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیشہ حلال بھیجا ہے. لیکن جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی تمنا کرتا ہے، اللہ حلال میں سے نکال کر حرام میں ڈال دیتے ہیں اس کو. اللہ نے ہر ایک کے لیے حلال رزق اتارا ہے. اور میرے عزیز دوستو، اس بات کو سوچنا ضروری ہے کہ اگر اللہ رازق ہیں تو پھر اللہ کو تو میری ہر ضرورت کا پتہ ہے، اللہ تو میری ہر ضرورت کو جانتے ہیں. ہاں، کیونکہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں. ہاں، انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے. جیسے چھوٹا سا بچہ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ کسی ناجائز بات کی ضد کرتا ہے تو ماں باپ اس کو وہ دیتے نہیں ہیں، بلکہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں تجھے نہیں ہے اس کی ضرورت. وہ ضد کرتا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کو ضائع کرے گا، بیکار میں مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک بھی اپنے بندے کی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں، اور انسان سے زیادہ بہتر پہچانتے ہیں. اور جب انسان لالچ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو رحم کھانے، اگر اللہ پاک کا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو کھولیں گے، اس کو یہ بات سمجھائیں گے کہ اس کی تجھے ضرورت نہیں، اور انسان بجائے اس کے کہ لینے والا بنے، یہ دینے والا بن جائے گا. جب پورے معاشرے میں ایسے لوگ جمع ہونے شروع ہو جائیں جو دینے والے بن جاتے ہیں، پھر اس معاشرے پر اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس معاشرے میں رہنے والے چور، ڈاکو اور لٹیرے بھی سخی بن جاتے ہیں. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، کہ یہ انسان کے اندر سے رحم کے مادے کو کھینچ کے باہر نکال دیتی ہے، اور انسان دوسروں کی طرف. اور اس کا سب سے بڑا نقصان اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں کون دیتا ہے لوگوں کو؟ اللہ دیتے ہیں. نعمتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تب جب آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے اور نعمت دیکھ کے اس کا دل خراب ہوتا ہے، تو دراصل وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے. وہ دراصل اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نعمت تو سامنے والے کو اللہ نے دی ہے، اب اس کو لگ رہی ہے وہ نعمت بری. تو اللہ تو دل کے حال کو جانتے ہیں. یہ آدمی اللہ کے ہاں عرش سے نیچے گر جائے گا، اوپر سے نیچے گرے گا. ہاں، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں. تو اب اس کیفیت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایسے فیصلے ہوں گے کہ اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی، یہ اور پریشان ہو جائے گا. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں غنی بننا چاہتا ہوں، امیر بننا چاہتا ہوں. میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ امیر بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر لو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ امیر بنا لے گا. قناعت اختیار کر لو، کنٹینمنٹ، جتنا دیا اللہ نے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ اللہ سے، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سے. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لالچ بری بلا تو ہم نے سنا ہے، لیکن اصل میں ہے کیا لالچ بری بلا؟ بھئی دیکھو نا، اس کا دنیاوی نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو آدمی لالچ کرتا ہے، دنیاوی نقصان یہ بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دوسروں کے پاس کسی نعمت کو دیکھتا ہے، اس کو تب تکلیف ہوتی ہے، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر یہ راضی نہیں ہوتا. کتنی بڑی مصیبت ہے. ہاں جی، لوگوں سے مل رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اپنے حال سے بھی خوش نہیں ہے. تو کس سیویئر ڈپریشن میں اور پریشانی میں گھوم رہا ہے یہ آدمی. ٹھیک ہے؟ اور پھر جیسے ایک آدمی کی بھوک 2 روٹی سے پوری ہو جاتی ہے، اور 4 جوڑوں سے پوری ہو جاتی ہے، اور ایک مکان سے پوری ہو جاتی ہے، اور گھر پہ سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو اس سے پوری ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ انسان اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا. ہاں، بلکہ یہ انسان تو اپنے نفس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. نفس کہہ رہا ہے نہیں، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، اور یہ بھی لے، سب چیزیں لے لے، ہر ایک سے لے لے. تو سب سے پہلے تو معاشرے میں لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ ہاں، دوسرے یہ کہ جب آدمی خرچ کرنے کے دروازے کو بند کرتا ہے تو اللہ پاک آسمان پر جو اس کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں اللہ ان کو بند کر دیتے ہیں. ہاں، سخی کبھی فقیر نہیں ہوتا، سخی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور بخیل کبھی غنی نہیں بنتا.
بخیل کبھی غنی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر اپنے آپ ہی کو کھائے جاتا ہے, کھائے جاتا ہے, کھائے جاتا ہے, کھائے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پہلا تو بخل شروع ہوا, پہلی تو لالچ یہ شروع, جب لالچ آتی ہے تو سب سے پہلے آدمی خرچہ کرنا بند کرتا ہے, اوروں پہ خرچنا بند کرتا ہے, صدقہ خیرات بند کر دیتا ہے. صدقہ خیرات بند کرنے سے جو اللہ کی طرف سے اوپر سے خیریں اس کے اوپر آنی تھیں وہ آنی بند ہو جاتی ہیں, بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, نمبر ایک نقصان. نمبر دوسرا نقصان کیا کہ بخیل جس وقت اس کی اپنی ضرورت آتی ہے یہ اپنی ضرورت پر بھی نہیں خرچ کرتا, یہ اپنی ضرورت پر بھی نہیں خرچ کرتا, اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. ٹھیک ہے, اور اس دنیا سے سارا مال چھوڑ چھاڑ کر چلا جاتا ہے حسرت سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا مال کے 3 حصے ہیں, مال کے 3 حصے ہیں. نمبر ایک وہ جو تقدیر کا ہے, بیمار ہو گئے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا نہ کرے اس پہ خرچ ہو گیا, مکان پہ خرچ ہو گیا, یہ پہلا حصہ ہے تقدیر کا جو حصہ ہے. دوسرا حصہ آل اولاد کا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے آل اولاد کے لیے. اور تیسرا حصہ تمہارا اپنا ہے, اور تمہارا اپنا کون سا ہے؟ جو اللہ کے پاس رکھوا دیا یا جو خود کھا لیا اور خود پہن لیا. تو اب پھر آپ نے فرمایا اتنے کمزور بھی مت بننا کہ اپنے لیے اپنا تیسرا حصہ بھی لے کے نہ آؤ. اور آپ نے قسم کھائی کس بات پر؟ آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی 3 باتوں پر. پہلی بات کیا تھی؟ آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی, جو صدقہ کرے گا اس کا مال بڑھے گا, تو جو لالچ کرے گا اس کا مال گھٹے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد تو غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلا نقصان تو لالچی یہ کرتا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا جو لوگوں سے مانگنے کے دروازے کو ایک بار زندگی میں کھولے گا پھر وہ دروازہ اس پر کبھی بند نہیں ہوگا. کتنا بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے تیسری بات فرمائی کوئی تم پر ظلم کرے, زیادتی کرے, تم خاموش ہو جاؤ, اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تو میرے عزیز دوستو, اللہ پاک اس بیماری سے ہمیں بچائے. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. ہاں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے بغیر یہ نہیں آ سکتا. آج جس معاشرے میں ہم گھوم رہے ہیں, اس معاشرے میں ہر طرف پیسے کی دوڑ ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہر وقت میں, ہر دور میں ایسا ہوا ہے. ہر وقت, ہر دور کے اندر مال نے, نام نے, شہرت نے, حکومت نے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی ہے. ایک یہ لائن ہے جس کو ہم مٹیریلسٹک لائن کہتے ہیں, مٹیریلزم کی لائن کہتے ہیں, اور ایک یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائن ہے. ہاں, کہ اس میں اللہ سے لینے کے طریقے, جس میں دینا ہے, جس میں محبت سے بات کرنا ہے, جس میں لوگوں پہ رحم کھانا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیشہ دکھایا, قرآن کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائن پہ چلے, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں بھی چمکایا. ٹھیک ہے, آؤ تم کو ایک نعت سناتے ہیں. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی, تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین, اے نبی پیارے نبی. تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ, تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ, ان جالیوں کی شان کیا, ایک نظر ہم پر بھی ہو, اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین, اے نبی پیارے نبی. باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا, میں تو مریض عشق ہوں, دے گی شفا ان کی عطا, اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی,
تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا، تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری تو ہے بس یہ دعا، اے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے